وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا کہ جو آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے۔ تو وضو کرنے کے لیے جیسے ہم بیٹھ جائیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد اپنا وضو شروع فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارکہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرے گا تو وضو سے جیسے کہ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو وضو کرنے کا جو ثواب ہے اس سے یہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ائمہ حضرات بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ ہمارے اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام انسان کرے اس اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو تب بھی بسم اللہ، لباس پہنے بسم اللہ۔ اسی طریقے سے وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ایک عظیم الشان عمل ہے، اس لیے اس عمل سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم وضو کریں تو ہمارے جو وضو کے اندر دھونے والے اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھوئے۔ جیسے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، اس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب ہاتھ کو کم از کم 3 مرتبہ دھوئے، اور ہاتھ کے دھونے کا معیار یہاں انگلی سے لے کے کہنیوں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے ہاتھ کو دھونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ پاک کی صفائی کریں گے تو اپنے ہاتھ کو ویسے دھوئیں گے، تو یہ دھونا بھی 3 مرتبہ ہو جائے، 3 مرتبہ کم از کم دھونا چاہیے۔ اور یہ جو ہاتھوں کو 3 مرتبہ کا دھونا ہے، انگلیوں سے لے کے یہاں تک یہ جو ہتھیلی ہے، سب سے پہلے اس کا عمل آتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے 1 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو لیا تو فرض ادا ہو گیا، 2 مرتبہ دھو لیا اور اچھی بات ہے، لیکن سنت عمل وہ 3 مرتبہ ہے۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ 3 مرتبہ سے زیادہ 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ اگر میں اپنے ہاتھ کو دھوں تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو دیکھیں، اگر آپ کو کوئی عذر لاحق ہے، آپ کے ہاتھ میں ایسی گندگی لگی ہوئی ہے کہ 1 2 3 مرتبہ سے صاف نہیں ہوتا، تو آپ کو عذر کی بنا پر اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو پھر آپ نے سنت کے مطابق 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ زَادَ أَوْ انْتَقَصَ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ اگر کوئی آدمی اس میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، بغیر عذر کے کمی زیادتی کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اتنی سخت وعید اس آدمی کے لیے ہے کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار سنت کچھ بھی نہیں ہے، بس 1 مرتبہ دو یا 4 5 مرتبہ دو، یہ مولویوں کی اپنی بنی بنائی باتیں ہیں کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، تو یہ وعید اس آدمی کے لیے ہے۔ اس لیے وہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کون سے عمل کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عمل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا
تو لہذا آپ نے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پہ یہ ہاتھ دھونے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے دوران یا ہاتھ دھونے کے بعد دونوں وقت آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اس کا خلال کریں۔ جیسے کہ آپ ہاتھ دھو رہے تو ہاتھوں کے دھونے کے درمیان ہی اگر آپ خلال کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ آپ نے ہاتھ دھو لیے، دھونے کے بعد اگر آپ انگلیوں کے درمیان خلال کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ پانی سے دھو لیے اور چوتھی مرتبہ خلال کے لیے آپ نے پانی اٹھایا اور اس سے خلال کیا، تو یہ بہتر عمل ہے۔ اب یہ چوتھی مرتبہ جو پانی ہوتا ہے وہ مسح کے حکم کے اندر آتا ہے، گویا کہ کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اس نے پوری کر لی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو 4 مرتبہ دھویا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا ہے، لیکن چوتھی مرتبہ آپ نے خلال کے لیے پانی اٹھایا اور مسح کر لیا، تو یہ بہتر عمل ہے۔